بجٹ 2025-26 میں غریب عوام پر مزید بوجھ ڈالا گیا۔ ٹیکسز پے ٹیکسز، ٹیکسز پے ٹیکسز۔ ایک ایسے ملک جہاں 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کچھ علاقوں میں تو 20 سے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ایسے ملک میں سولر پینلز پر 18% ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد اس صنعت سے وابستہ افراد اور صارفین کا کیا رد عمل ہے اور وہ اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ سولر کے کاروبار سے وابستہ تاجر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کریں۔ میرا نام محمد نعیم ہے اور میں شوکت بردک سے میرا تعلق ہے، پشاور میں۔ اچھا بھائی، بجٹ میں 18% ٹیکسز کے نفاذ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس سے کاروبار پہ اثر پڑا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، کاروبار پہ بہت اثر پڑتا ہے اس چیز سے، کیونکہ کاروبار تو ویسے بھی پاکستان میں ایسے حالات ہے کہ خراب ہی چل رہا ہے، اور اوپر سے بجٹ کا اتنا بڑا بوجھ آ گیا۔ تو پہلے تو کلائنٹ آتے تھے، کچھ نہ کچھ خریداری کرتے تھے، جب سے یہ بجٹ سنا ہے 18% پینل پہ لگائے تو بس بالکل آ کے پوچھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اوپر سے بجٹ کا یہ زور آ گیا تو کاروبار کو بالکل تباہ کر دیا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے واپس لے لے، تاکہ اس چیز کو کنٹینیو کرے لوگ۔ اور بجلی تو ویسے ہی اتنی مہنگی ہے بھی نہیں، بس ختم ہونے کے وہ برابر ہے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکس واپس لے لے تو غریب عوام کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ پر یونٹ ٹیکس لگنے کے بعد قیمت کیا ہے اب، اور اس سے پہلے قیمت کیا تھی سولر کی؟ اس سے پہلے جو تھی تقریباً 31 پر واٹ چل رہا تھا سولر کا، اب جو یہ 18% اس پہ ٹیکس لگا ہے، تقریباً 5 روپے یا 6 روپے فرق پڑتا ہے پر واٹ پہ، تو تقریباً 5-6 ہزار روپے فرق پڑ رہا ہے اس پہ۔ خریدار کیا کہتے ہیں؟ اب خریدار نظر آ رہے ہیں اس مارکیٹ میں یا نہیں؟ یار 100 میں تقریباً 5% ابھی خریدار ہے، 95% تک نہیں ہے۔ ایک اور تاجر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کریں، پھر کیا کہیں گے، اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، میرا نام بلال ہے اور میری صدر کلا باڑی میں شاپ ہے۔ مطلب یہ ٹیکس لگا ہے، اس سے جو ہے عوام کو بہت بڑا، جسے کہتے ہیں نا، ایک جھٹکا سا لگا ہے۔ اور پہلے مطلب جو تھوڑے بہت لوگ آتے تھے وہ بھی اب جو ہے نا بالکل نہیں آ رہے، مطلب مارکیٹ بالکل اب سنسان ہے، ہم خود سارا دن ویسے ہی فارغ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، سنا ہے کہ آپ اسلام آباد سے یہاں شفٹ ہوئے ہیں، تو یہاں پر کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ کا کیا احوال ہے؟ اسلام آباد میں تو اپنے ٹائم سے ٹائم جاتی ہے، یہاں پہ تو گھنٹہ ہوتی ہے اور گھنٹہ نہیں ہوتی، اور گھنٹے میں بھی جو کم از کم جسے کہتے ہیں نا 10 منٹ ہوتی ہے اور 10 منٹ بعد پھر چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے پشاور میں۔ لوڈ شیڈنگ کا ایک ہی حل ہے کہ لوگوں نے سولر پینل لگا کر اپنے ضرورت کے مطابق بجلی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اب سولر پینل بھی مہنگے ہو گئے ہیں، اب اس پر بھی ٹیکس لگ گیا ہے۔ غریب بندہ جو 1-2 پینلز لگا کر گھر کی ضرورت کو پورا کرتا تھا، اب وہ کیا کریں گے؟ بس یہی گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ یہ ٹیکس ہٹایا جائے، تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کسٹمر آئے، ہم ان کو سہولت دیں اور وہ اس سولر کا فائدہ اٹھائیں۔ آپ خود دکاندار ہیں، پہلے کتنے لوگ روزانہ سولر کا پوچھتے تھے، کتنے لوگ خریدتے تھے، اور جب سے یہ ٹیکس نافذ ہے اس کے بعد کتنا کمی آئی ہے، کتنے لوگ کم ہوئے ہیں جو سولر خریدتے ہیں؟ پہلے جب ٹیکس نہیں لگا تھا تو الحمدللہ بہت کسٹمر آتے تھے اور خریداری کر کے لے کے جاتے تھے۔ جب سے یہ ٹیکس لگا ہے 2-3 دن ہو گئے ہیں، یقین کریں، آتے ہیں پوچھتے ہیں جی سولر مہنگا ہو گیا، ہاں جی مہنگا ہو گیا، ریٹ اس کو بتاتے ہیں، وہ پوچھ کے وہ بس دکان سے چلا جاتا ہے، خریداری نہیں کرتا جی، میرے وس سے باہر ہے۔ بہت شکریہ۔ یہاں پر تاجروں کی باتیں آپ لوگوں نے سنی، تاجر بھی کافی زیادہ پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ ٹیکسز لگنے کے بعد خریدار نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو 100% خریدار آتے تھے، اب ان میں تعداد جو ہے ان کی وہ 5% سے بھی کم ہوئی ہے۔ اب صارفین کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، آئیے جانتے ہیں۔ بجٹ 2025-26 میں سولر پینل پر ٹیکسز سے کاروبار کافی زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ایک ڈیلر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا، اپنا تعارف کریں ہمارے ساتھ۔ محمد الیاس میرا نام ہے اور پشاور کے جو ہے کالی باڑی بازار میں جو ہے ہمارا سولر کا بزنس ہے۔
تو یہ بجٹ کا سن کے جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ کافی فرق پڑا ہے اس سے، کیونکہ عوام جو ہے پہلے سے ہی اتنی لوڈ شیڈنگ اور مہنگے بلوں کی وجہ سے کافی تنگ اور کافی پریشان ہے۔ میں ایز اے ڈیلر، ایز اے دکاندار اگر آپ کو بتاؤں کہ ہماری سیل پہ اس ٹیکسز کی وجہ سے کافی فرق پڑتا ہے۔ ایک تو 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے جو ایک نیوز چلی تھی، خبر چلی تھی کہ بھئی اس پہ ٹیکسز لگ رہے ہیں، IMF کی طرف سے ایک تجویز دی گئی ہے، تو اس سے کاروباری طبقہ ہمارا کافی متاثر ہوا ہے۔ لوگ گھروں میں ہی رہ گئے ہیں، کیونکہ ہر بندے کے پاس ایک محسوس بجٹ ہوتا ہے، اس حساب سے وہ کام کرتے ہیں۔ تو ابھی تو ٹیکسز بھی لگ چکے ہیں، چیز مہنگی ہو گئی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہم آتے ہیں، لوگ آ کر ریٹ دے جاتے ہیں اور خریدار بہت کم ہیں۔ تو پر وولٹ کتنا اضافہ ہوا ہے؟ پہلے فی وولٹ کتنا قیمت تھا پشاور میں اور اب کیا ہے؟ پہلے پر واٹ جو ہے پینلز کے ریٹ تھے وہ تقریباً 30 روپے سے لے کر 31-32 مختلف کمپنیوں کے ریٹ چل رہے تھے۔ یہ 18% ٹیکس اگر 20% ہم ایڈ کریں گے تو یہ تقریباً 36 روپے پر واٹ پر چلا جاتا ہے، 36-37 روپے پر واٹ۔ تو یہ لینڈنگ کاسٹ جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے، تو اس سے کسٹمر جو ہے وہ جو 17-18 ہزار روپے والی چیز ہے وہ 21-20 ہزار روپے 22 ہزار پر چلی گئی ہے، تو اس سے ہمارے کاروبار پر کافی فرق پڑا ہے۔ اچھا، کچھ صارفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے 18% ٹیکس لگا ہے، لیکن کچھ ڈیلروں نے 21% ٹیکس لگایا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ اصل میں جب ٹیکس کی بات چلی ہے تو جس کے پاس پرانا سٹاک پڑا تھا، ہمارا تو اس طرح کی روزانہ کی بنیاد سے کام چلتا ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس سٹاک پڑا تھا تو لوگوں نے وہی ریٹ سارے بڑھا دیے ہیں۔ تو ابھی جو ٹیکس جو امپلیمنٹ ہوگا وہ تو 1 جولائی سے ہوگا، لیکن ریٹ سارے بڑھ گئے ہیں۔ تو مارکیٹ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بھی کافی پریشانی ہے، ہم جو کاسٹ پینلز لے رہے ہیں، جو چیزیں لے رہے ہیں، تو وہ بھی ہمیں مہنگی پڑ رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں کافی پریشان کن ہے ہم دکانداروں کے لیے۔ میں تو تجویز کروں گا اور ایک وہ کروں گا حکومت وقت سے کہ برائے مہربانی اس پر جو ہے نظر ثانی کریں، کیونکہ ہم تو آلریڈی اتنی پریشان ہے لوڈ شیڈنگ اور مہنگے بلوں کی وجہ سے، تو اس سے ہمارے کاروبار پر کافی فرق پڑے گا اور کافی پریشان ہیں ہم۔ کیا کہیں گے خریداروں کی تعداد میں کتنا فرق آیا ہے؟ اس فیصلے سے پہلے روزانہ کے بنیاد پہ کتنے خریدار آتے تھے آپ کے پاس، اور اب ان خریداروں کی تعداد کتنی کم ہوئی ہے؟ اصل میں اس طرح ہے جی کہ یہ سولر پینل یہ غریب طبقہ ہی زیادہ لگاتا تھا، کیونکہ یہ تو انڈسٹریل بھی ہو چکا تھا، لیکن جو مڈل کلاس اور جو لوور طبقہ تھا وہ بھی اس پینل لگا سکتے تھے، کیونکہ 17-18 ہزار روپے کا پینل تھا، تو کافی کاروبار ہمارا اچھا تھا، لوگ لگا رہے تھے۔ ایک غریب مزدور کار جو جس کا 20-22 ہزار سیلری تنخواہ تھی وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن ابھی ہم روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہیں، تقریباً 3-4 دن سے یہ جو ٹیکس کی افواہ چلی ہے، ٹیکس مطلب جو ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں، ریٹ پوچھتے ہیں، ریٹ بتاتے ہیں، تو وہ ریٹ ان کے بارے میں ہی نہیں ہے، وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمارے کاروبار جو مطلب 100 پہ اگر ہم کہیں تو 30% بھی نہیں رہا جو پہلے تھا۔ بہت شکریہ۔ ان کا کہنا ہے کہ خریداروں کی تعداد میں کمی بھی آئی ہے، اور صارفین کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ غریب طبقہ ہے، کیونکہ وہ لوگ دوسرے متبادل ذرائع استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اب وہ پینلز یہاں سے لے کے جاتے تھے اور اسی کی مدد سے گھر میں پنکھا چلاتے تھے۔ پشاور میں بجلی 18 سے 20 تو کہیں پر 22 اور 24 گھنٹے نہیں ہوتی۔ اب صارفین کیا کریں گے؟ آئیے صارفین سے بات کرتے ہیں۔ سولرز پر 18% ٹیکسز لگنے کے بعد پشاور کے مارکیٹوں میں خریدار نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے جو یہاں سولر خریدنے آئے تھے، لیکن بدقسمتی سے اب مایوس واپس گھر جا رہے ہیں۔ سر کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے اپنا تعارف کریں۔ جی، میرا نام محمد آصف ہے، میں خریدار ہوں، یہاں سے کچھ سولر پینلز لینے کے لیے آیا تھا، لیکن جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ 18% انہوں نے گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیے، تو اس کی وجہ سے جو بجٹ میں نے رکھا ہوا تھا اپنے سولرز کے لیے اور اپنے گھر میں جو سسٹم لگانے کے لیے، تو وہ تو اب پورا نہیں ہو رہا۔ آلریڈی ہم عید گزار چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے قربانی، پھر ٹیکسز اور پھر مہنگائی، تو اس مہنگائی کی دور میں ابھی پیسے ارینج کرنا اور پھر اس کو مینیج کرنا، اور بجلی کے حالات تو آپ کو پتہ ہے 18-20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی۔ تو ہمارا تو یہی احتجاج اور مطالبہ ہے حکومت سے کہ مہربانی کریں، اس پہ نظر ثانی کریں اور یہ ظلم نہ کریں۔ عوام کے ساتھ 18% ٹیکس لگ جائے تو عوام تو آلریڈی پس چکی ہے مہنگائی کے اس میں، تو ابھی تو فی الحال میرا ارادہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اب میں پھر ارینجمنٹ کروں گا، پھر اب ریٹس اوپر ہوں گے، تو یہی میرا مطالبہ ہے کہ لازماً اس کو ریوائز کر دیں۔
اچھا کیا کہیں گے، سنا ہے کہ پشاور کے مختلف علاقوں میں بجلی لوڈ شیڈنگ کافی زیادہ ہوتی ہے جس نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ سولر پینل استعمال کر لیں. آپ کے علاقے میں کتنے گھنٹے بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور کتنے متاثر ہے آپ بجلی لوڈ شیڈنگ سے؟ ہمارے علاقے میں اگر میں آپ کو کہوں بڑا روڈ جو ہے 18 گھنٹے کم از کم وہاں پر 18 گھنٹے سے کم لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. تو سارا دن اور رات کو اگر 24 گھنٹے میں آپ شمار کر لیں تو 18 گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی. اور بل اگر دیکھ لیں تو ٹیکسز دیکھ لیں تو اس کی تو انتہائی ہے. تو اور صرف یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے، پشاور کے عموماً علاقے جتنے بھی ہیں، ورسک روڈ یا باڑا روڈ ہو گیا یا کوارٹ روڈ ہو گئے، جتنے بھی ہیں ساروں میں 18 گھنٹے 20 گھنٹے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور بلز ان کے وہ دیکھ لیں تو اب لازماً لوگ مجبور ہو جاتے ہیں پھر سولر کی طرف. اب جب سولر کی طرف آتے ہیں اور پھر یہ ٹیکسز لگتے ہیں تو غریب بندہ کیا کرے گا پھر. تو اب میں بھی تو اب متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، تھوڑا بہت کر کے کر لوں گا، لیکن جو مزدور یا ریڈی والا ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا 18 گھنٹے یا 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بس حکومت کیا کر رہی ہے عوام کے ساتھ. بہت شکریہ بھائی کی باتیں آپ نے سنی. ان کے علاقے میں روزانہ 18 گھنٹے بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اگر ہم کوہاٹ روڈ کے دیہ بہادر، محلہ چرم، محلہ شیخان، بڑبیر اور اس کے ساتھ دیگر مضافاتی علاقوں کی بات کر لیں تو وہاں پر 20 گھنٹے سے زیادہ بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. کچھ علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر 22 گھنٹے بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. سولر کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے وہ کتنا متاثر ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. چلیں ان کی طرف جاتے ہیں. ٹیکس لگنے کے بعد سولر کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے. غریب آدمی مزید متاثر ہوا ہے جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ایک سولر پلیٹ لے کر اپنے گھر میں اپنے بوڑھی ماں، باپ اور اپنے بچوں کی پنکھے کا انتظام کرتا تھا، اب وہ بھی نہیں کر سکتا. ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا کہیں گے، حکومت نے جو ٹیکسز لگائے ہیں سولر سسٹم پہ، سولر پر 18% ٹیکس لاگو کیا ہے، اس سے غریب آدمی کتنا متاثر ہوا ہے؟ بہت متاثر ہوگا غریب آدمی اس سے، کیونکہ اگر کوئی انسان ہے جس نے سوچا ہے کہ میں اپنے گھر سولر لگاتا ہوں تو وہ اب نہیں لگا پائے گا، یا اگر اس نے زیادہ لگانے کا سوچا تھا تو اب کم لگائے گا جس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. تو حکومت کو چاہیے کہ کم از کم اس کو جو ہے یہ جو ظلم ہے غریب کے ساتھ یہ تو نہ کرے، کیونکہ بجلی تو آلریڈی نہیں مل رہی لوگوں کو اور بل بھی لوگوں کے بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو ایک الٹرنیٹیو تھا لوگوں کے پاس، تو اب وہ الٹرنیٹیو بھی اگر حکومت چھین رہی ہے تو یہ ظلم ہے. تو اس کے لیے حکومت کیا کہیں گے، حکومت سے کیا گلے، کیا شکوے ہیں، کیا مطالبہ ہے؟ اس چیز کو اگر حکومت یہ جو ٹیکس ہے اس کو ریورس کر لے. ویسے تو یہ میرے خیال سے ابھی رائے تھی، تو اس رائے پہ اگر عمل نہ ہی کیا جائے تو اچھا ہے، کیونکہ اس سے اگر کسی بندے کو ایک چیز 16-17 ہزار میں مل رہی ہے وہ 22-23 پہ جائے گی، پھر اس سے بھی شاید زیادہ ہو جائے کیونکہ مناپلی ہو جاتی ہے لوگوں کی. تو ایک حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، عوام ان کے بچے ہیں تو ان کو وہ سہولت جتنی دیں گے اتنا اچھا ہوگا، اور نہیں دیں گے تو اس سے یہی ہوگا کہ وہ لوگ اور ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے نا. اگر وہ بجلی استعمال اب اس گرمی میں اگر کوئی بندہ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے پاس بجلی کا الٹرنیٹیو بناؤں اور نہیں بن رہا تو نقصان ہے. حکومت اپنا بھی نقصان کر رہی ہے، لوگوں کا بھی کر رہی ہے. بہت شکریہ. اس بھائی کی باتیں آپ نے سنی. ایک طرف پشاور میں اور اس کے مضافات میں بجلی لوڈ شیڈنگ کی انتہا ہے، دوسری جانب غریب عوام سولر پینل اب نہیں خرید سکتے کیونکہ قیمت جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے. کیا کہیں گے پورے پاکستان میں؟ پشاور کے مطلب کے پی کے علاوہ بجلی بھی نہیں جاتی، 24 گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی بغیر کسی طوفان وغیرہ کے. طوفان آتا ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. میں خود رہ کر آیا ہوں پنڈی، اسلام آباد، لاہور، پنجاب میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. ہمارے یہاں کے پی میں لوڈ شیڈنگ بھی ہے، سردی میں بھی ہے، گرمی میں بھی ہے، اور یہ صرف کے پی میں ہے لوڈ شیڈنگ. باقی کے پی کے علاوہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے کہیں پہ بھی. ہمارے یہاں صرف لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. بہت شکریہ. ان کا کہنا ہے کہ پشاور میں اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں لوڈ شیڈنگ کافی زیادہ ہے، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں اتنا نہیں ہے جتنا یہاں ہے. پھر بھی اگر سولر کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو یہ غریب عوام کے ساتھ ظلم ہے. بجٹ 2025-26 میں سولر پینل پر 18% ٹیکس لاگو کر کے غریب عوام پر ایک اور بم گرایا ہے وزیر خزانہ نے. ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے. سب سے پہلے اپنا تعارف کریں، پھر اس بجٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں پشاور سے، میں بجٹ کو مسترد کرتا ہوں. ہم اس بجٹ کو نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے اخراجات اپنے بڑھائے ہوئے ہیں. عوام کو نہیں سوچا کہ عوام کو ہم دن پہ دن مار رہے ہیں،
क्योंकि अगर एक बंदा जो है 1000 रुपये दिहाड़ी कमाएगा तो उसमें क्या घर के खर्चे पूरे कर, बिजली के बिल पूरे करेगा कि बच्चों को बीमारी सुस्ती पूरी करेगा, क्या करेगा? खाने के लिए तो ऐसे भी आवाम मर रही है। क्योंकि अगर एक बंदे को अगर एक हिसाब से 700 750 का नल के अगर उसको 400 रुपये मजदूरी बोल तो कहते हैं 750 उसके लिए दे रहा हूँ हमारी मजदूरी पे, फिर वो हमें मजदूरी नहीं देता। अच्छा भाई, इस हवाले से क्या कहेंगे कि सोलर प्लेट्स जो गरीब आदमी बिजली लोड शेडिंग का ख़ात्मा करने के लिए, अपने बच्चों की ज़रूरत पूरे करने के लिए सोलर प्लेट लगाता था, अब उस पर भी 18% टैक्स लागू किया है, उसकी कीमत में मज़ीद इजाफा होगा? तो मज़ीद इजाफा तो इसलिए कर रहे हैं, बस ये आवाम को मार रहे हैं, आवाम को ज़िंदगी से मजबूर कर रहे हैं कि आवाम खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। बस इससे बेशरम हुकूमत ने हमें ना फ़ायदा दिया ना कुछ, आवाम को दिन प दिन मार रही है, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। इस हुकूमत के इस बजट को हम मुस्तरद करते हैं, हम बजट को नहीं मानते। ये इन्होंने जो अखराजात की अपने खाने पीने, अपने पेट को किया, वरना आवाम के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हर वज़ीर ने अपने पेट के अपने उसके लिए सोचा, वो आवाम के लिए नहीं सोचा कि आवाम क्या कर रही है, आवाम को हमने जिंदगी जी मार रही है। बजट 2025-26 में सोलर पैनल पर टैक्सेस लगाने के फ़ैसले को न सिर्फ सारिफीन बल्कि ताजरों ने भी मुस्तरद किया। कहा कि हुकूमत को इस फ़ैसले पर सोचना चाहिए, इससे इस सनत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और सारिफीन की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, ख़रीदार ना होने के बराबर है। इस तरह के मज़ीद टॉपिक्स भी आपके लिए लेके आएंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।